عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس عباس ہائے عباس ہائے عباس یہ زینب دلگیر کو فضا نے بتایا عباس کا سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے زینب دلگیر کو فضا نے بتایا عباس کا سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے اس بات نے تاج رسیرا کو رلایا عباس کا سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے زینب دلگیر کو فضا نے بتایا عباس کا سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے ایک حشر کا ہنگام ہے فوجوں میں ہے ہلچل شبیر کا سر پڑھتا ہے قرآن مسلسل قرآن مسلسل یہ سچ بھی سر دشت ستم سننے میں آیا عباس کا سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے زینب دلگیر کو فضا نے بتایا عباس کا سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے زینب نے کہا میرے وفادار کا سر ہے کس طرح رکے گا کہ حیادار کا سر ہے حیادار کا سر ہے معلوم ہے مجھ کو کہ سبب کیا ہے خدایا عباس کا سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے زینب دلگیر کو فضا نے بتایا عباس کا سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے تدبیر پہ تدبیر کیے جاتا ہے لشکر گرتے ہی سبھی مارنے لگ جاتے ہیں پتھر لگ جاتے ہیں پتھر سجاد سا صابر بھی یہ سب دیکھ نہ پایا عباس کا سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے زینب دلگیر کو فضا نے بتایا عباس کا سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے سر رکھ کے سنا پر جو اٹھاتے ہیں ستمگر گر جاتا ہے فوراً ہی سرے دل بر حیدر سرے دل بر حیدر ایک دوسرے نے دشت میں منظر یہ دکھایا عباس کا سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے زینب دلگیر کو فضا نے بتایا عباس کا سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے گرتا تھا ادھر خاک پہ سر کل وفا کا لگتا تھا ادھر بالی سکینہ کے تماچا سکینہ کے تماچا یہ کہہ کے کئی بار ستمگر نے رلایا عباس کا سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے زینب دلگیر کو فضا نے بتایا عباس کا سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے تھا جشن کا ماحول جہاں چھائی اداسی حیرات سبھی دیکھ کے ظالم کے سپاہی ظالم کے سپاہی کچھ دیر تلک کوئی ہنسا اور نہ ہنسایا عباس کا سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے زینب دلگیر کو فضا نے بتایا عباس کا سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے زندہ ہے کہ مردہ یہ سمجھ پائے نہ ظالم کچھ دیر تلک سر کے بھی پاس آئے نہ ظالم پاس آئے نہ ظالم اس ڈر کے سبب ہاتھ کسی نے نہ لگایا عباس کا سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے زینب دلگیر کو فضا نے بتایا
وفادار کا سر تھا، شبیر کے لشکر کے علمدار کا سر تھا، علمدار کا سر تھا، ہے پاس وفا کیا یہ زمانے کو بتانا، عباس کا سر نیز پہ رکتا ہی نہیں ہے، زینب دلگیر کو فضا نے بتایا، عباس کا سر نیز پہ رکتا ہی نہیں ہے، آصف جو نہ ٹھہرا سر عباس نہ پر، دیکھا نہ ادیب آنکھوں نے ایسا کبھی منظر، ایسا کبھی منظر، رہوار کی گردن میں لئیموں نے سجایا، عباس کا سر نیز پہ رکتا ہی نہیں ہے، زینب دلگیر کو فضا نے بتایا، عباس کا سر نیز پہ رکتا ہی نہیں ہے، عباس کا سر نیز پہ رکتا ہی نہیں ہے۔ بکھر گئے ہائے مقدر کے ستارے دریا کے کنارے، کٹے بہنے لگے خون کے دھارے دریا کے کنارے، بلند نعرے سلوات، نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ حضرات السلام علیکم۔ تین چھوٹے اعلان ہیں، بس ایک اعلان یہ ہے کہ جو 8 کا علم آپ لوگ ابھی یہاں سے اٹھائیں گے، شبیہ جو بچے نوجوان ہمارے اٹھائیں گے، وہ دھیان رکھے جو چھوٹا والا علم سجا ہے جو نیچے ڈوری میں ہے وہ والا اٹھے گا، جو پچھلے سال علم اٹھاتا وہ باندھ دیا وہ نہیں اٹھے گا،
اس سے لوگوں کو زخم کافی اس میں خار لگ گیا تھا, اس کے کانٹے لگ گئے تھے, تو اب کی نیا ڈھلایا گیا. یہ والا جو نیچے علم ہے وہ اعلیٰ اٹھے گا, اس کا دھیان رکھیے شبیوں کا. اور دوسرا باہر LED لگی ہے, ان بچوں نے لگائی ہے سبیل پہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. وہ LED اسکرین بہت دور تک جا رہا ہے, جو حضرات یہاں نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہاں بیٹھ سکتے ہیں. اور ایک جو پرچم اندر رکھا گیا ہے, لہرایا گیا, جناب ام المؤمنین کی زری سے باندھ دیا گیا ہے, اس کی آپ زیارت کر سکتے ہیں. یہ جناب عباس کے روضے کے اوپر کا پرچم ہے, شہزادی ام المؤمنین کی زری میں بندھا ہے. آج سے کل تک زیارت کر سکتے ہیں. کچھ اعلان ہے پنڈت جی. دیکھیے جلدی سماعت فرما لیں, وقت بہت کم ہے. سب سے پہلے تو یہ ایک مرد مومن بہت علیل ہیں, ICU میں ایڈمٹ ہیں, PGI میں, ان کے لیے آپ حضرات دعا فرما دیں. اور ایک عزادار بہن ہماری 4 سال سے اولاد کے لیے بہت پریشان ہے, آپ حضرات دعا فرمائیں کہ سرکار باب الحوائج کے صدقے میں سال کے اندر ان کو حضرت اولاد عطا فرمائے. اور ایک مومنہ کل یہاں مجلس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, مجلسیں بھی پڑھتی ہیں, ذاکرہ ہیں, آپ حضرات ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. 14 محرم کو قازمین میں برہان صاحب کے ہاتھے میں جناب نایاب صاحب مرحوم کے خانے میں مجلس رضا منعقد ہوگی. شب میں 8:30 بجے خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے, آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. 15 محرم سے 19 محرم تک مہندی گھاٹ پر شب میں 9 بجے مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. 11 محرم بعد مغربین مسجد گھسیٹی بیکم سے مشالوں والا علم برآمد ہوگا, جو درگاہ حضرت عباس جائے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. 17 اور 18 محرم کو چندیا مئو میں مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ مختلف ذاکرین کے بیانات ہوں گے. آپ حضرات سے گزارش قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. آج 5 بجے سے پہر کو ہاتھی پارک کے سامنے جناب راجو صاحب کے عزا خانے میں مجلس رضا منعقد ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے شرکت کی. اور آصف صاحب کے عزا خانے میں رستم نگر میں مولانا میثم زیدی صاحب کا بیان شب میں 9 بجے ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں بھی شرکت فرمائیں. اور 11 محرم کو اسی امام باڑے میں شب سیوم کی مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. غفران ماب کی مجلس کے بعد آپ حضرات سے گزارش ہے کثیر تعداد میں شرکت فرمائیے گا. اور 11 محرم کو ہی صبح 9 بجے جناب نیر مجیدی صاحب کے عزا خانے میں مجلس رضا منعقد ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیے گا. 20 محرم سے 24 محرم تک جناب اسد عباس صاحب کے عزا خانے میں سجاد باغ میں یہ 5 مجلسیں منعقد ہوں گی. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. 20 محرم کی مجلس کو ڈاکٹر اسد عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. اور آخر کی 4 مجلسوں کو مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. 26 محرم سے 30 محرم تک امین آباد پڑان کی مسجد پر مولانا میثم زیدی صاحب کا بیان جاری رہے گا. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. اور 21 محرم سے 25 محرم تک رستم نگر نجف روڈ پر جناب لاڈلے صاحب کے عزا خانے میں مولانا سید محمد عسکری صاحب مجالس کو خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش شرکت فرمائیے گا. 23 محرم کو جناب انیس عباس صاحب کے عزا خانے میں مجلس ہوگی. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. 24 محرم کو شب بیداری کی مجلس اسی حسینیہ میں منعقد ہوگی شب میں 9 بجے. اور 25 محرم کو یہ دونوں اعلان مستورات سماعت فرما لیں. 25 محرم کو سپہر کو 4 بجے مجلس منعقد ہوگی. اور 26 محرم کو صبح 10 بجے زری کی رخصت کی مجلس ہوگی. تمام مستورات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں. اور 25 محرم کو صبح 10 بجے شیعہ کالج سیدھا پور روڈ پر خطیب الایمان ہال میں یاد بیمار کربلا کے عنوان سے مجلس منعقد ہوگی. مولانا صدف زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. یہ اعلان شیعہ انٹر کالج کے پرنسپل جناب حسن سعید صاحب کی جانب سے کیا جا رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش شرکت فرمائیں. مجلس شام غریبہ خواتین کی بیت العز میں فرش خاک پر شب میں 9:30 بجے منعقد ہوگی. تمام مستورات سے گزارش ہے شرکت فرمائیں. اور مجلس شام غریبہ کازمین میں مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے شب میں 9:30 بجے. آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں بھی شرکت فرمائیں. 1 بجے دن میں نماز اذان ظہر تال کٹورے کی کربلا میں. اور اس کے بعد فرش خاک پر نماز ظہرین بعدہ مصائب مظلوم کربلا بیان فرمائیں گے مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ.
آپ حضرات سے گزارش ہے ان تمام مجالس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. حضرات چند اعلانات مجھ سے بھی سماعت فرما لیں کہ عاشر رضا صاحب سخت علیل ہیں، ڈائلیسس پر ہیں. آپ حضرات ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. اور ایک مومنہ جن کا نام کنیز فاطمہ بنت احتشام حسین ہے، وہ بھی بیمار ہیں، کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں. آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. اور ممبئی میں جناب ابو الحسن صاحب جو عزا امام حسین میں بہت زیادہ پیش رہتے تھے، جوان آدمی ہیں اور برین ہیمریج ہو گیا ہے، طبیعت بہت خراب ہے. آپ حضرات دعا کریں خداوند عالم ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. اور ہمارے دوست جناب فرحت علی صاحب قبلہ کے عزا خانے میں 14 محرم کو شب میں 8 بجے راجہ بازار میں سعادت علی صاحب مرحوم کے عزا خانے میں مجلس عزا برپا ہوگی. اور اس مجلس میں عالی جناب مولانا رضا عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں. اور آج 4 بجے حیدری مسجد نیو حیدرآباد میں بیربل صاحنی مارگ پر ایک مجلس عزا منعقد ہوگی. آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں. اور یہ اعلان روزانہ کیا جا رہا ہے کہ آج 3 بجے سپہر مقبرہ عالیہ گولا گنج میں جناب راجہ صاحب مرحوم کے عزا خانے میں جو سالانہ مجلس منعقد ہوتی تھی وہ منعقد ہوگی. اور انشاءاللہ میں ہی اس مجلس میں ذکر کی سعادت حاصل کروں گا. اور مجلس کے بعد شبیہ ذوالجناح کی زیارت ہوگی، خامہ و زنجیر کا ماتم ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرمائیں. فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هدنا له أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام
والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا للمتقين مفازا صلوات پر محمد حضرات، شبی ہے روضہ نجف نواز گنج جو راجہ جھاؤ لال کے امام باڑے جو ٹھاکر گنج میں ہے، اس کے عقب میں ہے۔ اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں زیارت کرنے کے لیے بھی جائیں اور تعاون بھی فرمائیں۔ دوسرا اعلان خاص طور سے یہ ہے کہ اس سال ہم کو، یعنی ہمیں اور ہمارے احباب کو، ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ ہمارے عزیز دوست خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا محسن جعفری صاحب قبلہ، جن کی عقائد کے سلسلے میں بڑی خدمات ہیں، زبان سے بھی عقیدے کے لیے جہاد کیا اور قلم کے ذریعے بھی انہوں نے عقیدے کے لیے جہاد کیا۔ بہت پہلے جب ہم لوگوں کی عمر بھی بہت کم تھی، اس وقت مولانا محسن جعفری صاحب نے ایک کتاب جو مناظرے پر مبنی ہے، صراط مستقیم کے نام سے تحریر فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ جب دین فہمی کے نام پر لوگوں کو فضائل آل محمد اور معجزات اہل بیت سے مشکوک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس وقت بھی محسن جعفری صاحب نے مسلسل قلم سے جہاد فرمایا۔ عین روزے 40 اسی امام باڑے میں مجلس پڑھ کے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس حادثے میں ان کا انتقال ہوا۔ خداوند عالم ان کے درجات کو عالی کرے۔ 29 محرم کو ان کے دیسے کے سلسلے میں اسی امام باڑے میں مجلس منعقد ہوگی شب میں 8 بجے، اور اس مجلس میں مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرمائیں. ایک باواد بلند صلوات پڑھے بر محمد. اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. کامیابی صاحبان تقوی کے لیے. قبلہ کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں جنگ حنین عرض کی تھی. میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جنگ حنین فتح مکہ کے بعد ہونے والی جنگ. اس جنگ میں انصار کے ساتھ مہاجرین کے ساتھ طلقاء بھی شریک تھے، یعنی وہ لوگ کہ جن کو پیغمبر نے چھوڑ دیا تھا. طلقاء طلیق کی جمع. انہی طلقاء میں حاکم شام بھی ہے، اس کا بڑا بھائی بھی ہے، اس کا خانوادہ بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے، اور اس کا باپ ابو سفیان بھی. لیکن عزیزوں، ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ ابو سفیان کہ جو بدر میں پیغمبر سے جنگ کرنے کے لیے آیا، احد میں پیغمبر کے مقابلے پہ آیا، جس کو ناقے پر بیٹھ کے آتا ہوا دیکھ کر کہ اس کا ایک بیٹا اس کے ناقے کو کھینچ رہا تھا اور ایک بیٹا اس کے ناقے کو پیچھے سے ہانک رہا تھا. جنگ احد میں پیغمبر نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والے پر بھی لعنت اور اس کی مہار کھینچنے والے پر بھی لعنت اور اس کو پیچھے سے ہانکنے والے پر بھی لعنت. جو جنگ خندق میں لشکر جمع کر کے پیغمبر سے جنگ کرنے کے لیے آیا، مسلسل پیغمبر کے خلاف سازشیں کرتا رہا، لیکن فتح مکہ کے بعد مجبوراً، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھ لیا. تو وہ ابو سفیان مسلمانوں کی نگاہ میں مسلمان ہے، لیکن جس ابو طالب نے پیغمبر کو اپنی گود میں پالا، پیغمبر کی حفاظت فرمائی، اپنے بیٹوں کو پیغمبر کے بستر پر سلایا کہ اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آئے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن اللہ کا رسول بچ جائے. وہ ابو طالب لوگوں کی نظروں میں مسلمان نہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث کرنا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا شاید رسول کو بھی پسند نہ ہو اور جناب ابو طالب کی شان کے مطابق بھی نہ ہو. بس عزیزو، ہم تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے وہ ہمیں بھی مسلمان نہیں مانتے. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ جو ان کو کافر سمجھتے ہیں وہ ہمیں بھی کافر سمجھتے ہیں. وہ ہمیں بھی کافر سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان اگر اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک جگہ پہ جمع ہو جاؤ، ہم دعا کریں تم آمین کہو، تم دعا کرو ہم آمین کہیں، ہم دعا کریں پروردگار مرنے کے بعد ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب ہیں.
تم بھی دعا کرو کہ مرنے کے بعد تم وہاں رہو جہاں ہندا ہے. جہاں ابو سفیان ہے، جہاں ابو سفیان کی اولاد ہے، تمہیں وہ جگہ مبارک، ہمیں ابو طالب کا جوار مبارک. بحث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اتنا سمجھ لو کہ جب پیغمبر اسلام پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تو اس وقت پیغمبر کے ساتھ غار حرا میں مولا علی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. اب شاید یہ جملہ رائے گا نہ جائے، قبلہ بھی بیٹھے ہیں، دیگر پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی عجب مسلمان ہیں، غار ثور کا ساتھی یاد رہتا ہے، غار حرا میں ساتھ رہنے والا یاد نہیں رہتا. غار حرا میں مولا علی ساتھ تھے، رسول اللہ پر وحی کا نزول ہوا، پیغمبر غار حرا سے باہر نکلے تو سب سے پہلے جناب ابو طالب کے پاس پہنچے. جانے کے بعد کہا چچا جس حکم کا انتظار تھا وہ حکم آ گیا. سن رہے ہیں؟ اب ہمیں اعلان رسالت کرنا ہے، اعلان نبوت کرنا ہے. دیکھیں یہ جملہ خدا جانے کیوں ہمارے ممبر سے بھی نہیں پڑھا جاتا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ جملے کو اگر آپ نے محسوس کر لیا تو آپ خاموش نہیں رہیں گے. کہا چچا حکم آ گیا. تو جناب ابو طالب نے بھتیجے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد فرمایا میرے لال، میرے بیٹے، میری جان، اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے تم اس پر عمل کرو، تم تبلیغ دین کرو. میں جب تک زندہ ہوں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. شاید آپ کو کچھ یاد نہیں آیا جو آپ اتنے خاموش رہے. ابو طالب نے کہا بیٹا تم وہ کام کرو جس کا حکم تمہیں دیا گیا ہے، میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. میں تمہیں لوگوں کے، پھر سنیں آپ، میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. تم لا الہ الا اللہ کہو، میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. تم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھواؤ، میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. اب ذرا غدیر والی آیت یاد کیجئے. اللہ غدیر والی آیت یاد کیجئے. سورہ مائدہ کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے ہمارے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. سنا آپ نے؟ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. شاید کچھ داد مل جائے، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. ابو طالب نے محمد سے کہا تھا بیٹا تم تبلیغ کرو، میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. اب سمجھ میں آیا کہ ابو طالب اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کے لہجے میں قرآن نازل ہوتا ہے.
سنیے سنیے عزیزوں، بڑا زبردست شعر پڑھا اس وقت شبروز کانپوری نے. آپ نے سماعت فرمایا شب و روز ہمارا عقیدہ یہی ہے. بہت توجہ آپ حضرات کو چاہتا ہوں، لیکن میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بڑی اچھا مصرع انہوں نے پڑھا. کیا تقابل ابو سفیان ابو طالب کا، یعنی کہاں ابو سفیان اور کہاں ابو طالب، کہاں ابو سفیان کہاں ابو طالب. جملہ عرض کر رہا ہوں، ارے ابو طالب کون ہے، ابو سفیان کون ہے؟ پہچاننا ہے تو اسی سے پہچان لو کہ حسین کے دادا کو ابو طالب کہتے ہیں، یزید کے دادا کو. سنیے قبلہ، سنیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. ابھی میں فضائل پڑھوں گا. سنیے، یزید کا دربار غالباً آج سے 15-16 سال پہلے اسی ممبر سے پڑھ چکا ہوں. 15-16 سال پہلے اسی ممبر سے پڑھا ہے. سن لیجئے پھر. یزید کا دربار جناب عبداللہ ابن حسن، جناب قاسم کے چھوٹے بھائی، 1 سال چھوٹے جناب قاسم سے، قیدی بنے ہوئے یزید کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں. یزید نے عبداللہ ابن حسن کو دیکھا، اتنا طویل سفر کرنے کے بعد آ رہے ہیں، اتنا طویل سفر کرنے کے بعد آ رہے ہیں. ظاہری طور پر بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں، خاک آلود کپڑے ہیں، پیاس کی وجہ سے ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں، آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں. یزید کے پاس اس کا، میں پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ 15 بیٹے تھے یزید کے. کیا سن رہے ہیں؟ اب شاید آپ سمجھ جائیں، 15 بیٹے تھے. اب کیا کیا جائے، یہ مخلوق ہی ایسی ہے کہ اتنے بچے ہوتے ہیں. صلوات پڑھے بال محمد وآلہ. تو یزید کا ایک اس کا کھایا پیا موٹا تازہ بیٹا اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا. یزید نے عبداللہ ابن حسن کی طرف دیکھا. اب آپ منظر سمجھ سکتے ہیں. عبداللہ ابن حسن کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ تم میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے، کشتی لڑو گے اس سے. اب اس نے سمجھا بچہ ہے، ڈر جائے گا. اتنا موٹا تازہ یزید کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ڈر جائے گا دیکھ کے، ڈر جائے گا. کہا کہ نہیں ہم ان سے کشتی نہیں لڑیں گے. لیکن بیٹا بھی امام حسن کا تھا، فاتح جنگ جمل کا بیٹا. ایک مرتبہ یزید کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا یزید کشتی لڑنے سے کیا ہوگا، کشتی لڑنے سے کیا ہوگا. وہ سمجھا کہ شاید بچہ ڈر گیا ہے. کہا یزید کشتی لڑنے سے کیا ہوگا، اگر تو مقابلہ ہی کرانا چاہتا ہے، دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ بنی ہاشم کی شجاعت کیا ہے اور بنی امیہ کی شجاعت کیا ہے، سنے تو کشتی لڑنے سے کیا ہوگا. ایک تلوار اس کے ہاتھ میں دے دے،
دیکھیں جو امام باڑے کے اندر ہیں، جو باہر ہیں، جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ کوئی ہاتھ اٹھائے بغیر نہ رہے گا. ایک تلوار اس کے ہاتھ میں دے دے، ایک تلوار میرے ہاتھ میں دے دے، اور پھر اپنے دربار میں ہم دونوں کے درمیان مقابلہ کرا لے، مقابلہ کرا لے. یزید نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہ ہوگا یہ کہ اگر یہ مجھے قتل کر دے گا تو میں اپنے جد رسول اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا، اور اگر میں اسے قتل کر دوں گا سنو بیٹا ایک منٹ بات مکمل ہو جانا بیٹا. ہاں تو عزیزوں یہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام جو قدم قدم پر رسول کی نصرت کر رہے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مکہ میں کسی کی ہمت نہ ہوئی کسی کی مقابلے پہ آنے کی. دیکھیں قبلہ سنیے، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے آپ کی خدمت میں دو جنگیں پیش کی، تفصیل کے ساتھ پیش کی. آج بھی ارادہ تو تھا لیکن میں نے ترک کر دیا. ایک اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جنگ احد میں سب سے پہلے جو شخص مقابلے پہ آیا میدان میں، اس کا نام تھا طلحہ ابن ابی طلحہ. آنے کے بعد اس نے مبارز طلبی کی کہ کون ہے جو میرے مقابلے پہ آئے. لشکر اسلام میں سناٹا. مولا علی نکل کے اس کے مقابلے پہ گئے. اس نے علی کو دیکھا. لیکن سنا یہ مجمع، خیبر میں علی نے کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. سنیے، جنگ احد میں طلحہ ابن ابی طلحہ، یہ بھی مرحب سے کم نہیں، عمرو ابن عبد وس سے کمزور نہیں، ابو جرول سے پیچھے نہیں. یہ تو یہ کہہ کے لشکر سے نکلا کہ میں جا رہا ہوں، اکیلا کافی ہوں، اب کسی کو جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے گی. مولا علی مقابلے پہ آئے. پوری جنگ نہیں پڑھنا، صرف ایک جملہ ایک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. سنیں، ماشاءاللہ یہاں نہایت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. مقابلے پہ آئے. اس نے کہا تم کون ہو؟ مولا علی نے فرمایا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میرا نام علی ہے. بس جیسے ہی فرمایا کہ میرا نام علی ہے، طلحہ ابن ابی طلحہ نے کہا، دیکھیں اس سے معلوم ہوگا کہ آپ کے معیار سماج کیا ہے. طلحہ ابن ابی طلحہ نے کہا مجھے معلوم تھا کہ قسیم کے علاوہ کوئی اور میرے مقابلے پر نہیں آئے گا. آپ نے داد دے دی. مولا آپ کو سلامت رکھے. جنہوں نے داد نہیں دی ان کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے جو داد دیتا ہے سمجھ ہی کے داد دیتا ہے. کہا مجھے معلوم ہے کہ قسیم کے علاوہ کوئی اور میرے مقابلے پر نہیں آئے گا. قسیم دو طرح سے لکھا جاتا ہے، قاف سین یہ میم. قسیم
سمجھے آپ؟ دیکھیں اسی لیے یہ بات میں بار بار عرض کرتا ہوں اپنے بچوں سے، خدا کے لیے میری بات مانو، اردو ضرور پڑھو، ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ رومن انگلش میں لکھ رہے ہیں تو آپ دونوں میں فرق کیسے کریں؟ فرق کر سکتے ہیں؟ قاف سین یہ میم، ایک یہ ہے قسیم، دوسرے قسیم کے ہجے ہیں قاف صاد یہ میم، اس کا بھی تلفظ ہوگا قسیم، اس کا بھی تلفظ ہوگا قسیم۔ یہ جو سین کے ساتھ قسیم لکھا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا۔ مولا علی قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے۔ مولا علی کو سین کے ساتھ قسیم چاہنے والے کہتے ہیں، علی کو صاد کے ساتھ قسیم علی کے دشمن کہتے ہیں۔ لیکن کیوں کہتے ہیں یہ بھی سنیے، طلحہ ابن ابی طلحہ نے یہی کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ قسیم کے علاوہ، سادھی سے کہا اس نے کہ قسیم کے علاوہ کوئی اور میرے مقابلے پر نہیں آئے گا۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ طلحہ ابن ابی طلحہ نے کیا کہا کہ قسیم کے علاوہ کوئی اور میرے مقابلے پر نہیں آئے گا، مطلب کیا تھا؟ چھٹے امام نے فرمایا سنو سنو، قسیم کے معنی ہوتے ہیں توڑ دینے والا، سواد سے قسیم کے معنی ہوتے ہیں توڑ دینے والا۔ آپ نے فرمایا کہ جب ہمارے جج نے اعلان رسالت کیا اور جب لوگوں سے یہ کہا کہ یہ لات و منات و ہبل کسی لائق نہیں ہے، ان کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، تو لوگ پیغمبر کے دشمن ہو گئے۔ لیکن ابو طالب کی ہیبت کی وجہ سے، دیکھو سنیں یہ مجمع، کسی میں اتنی ہمت و جرت نہیں تھی کہ تلوار لے کر پیغمبر سے لڑنے آتا، لہذا لوگوں نے سازش یہ کی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کیا اور ان سے کہا کہ جب محمد نکلے تو تم ان کے پیچھے پیچھے جانا، تالیاں بجانا۔ غور فرمائیں، تالیاں بجانا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان کی طرف پھینکنا۔ آپ سمجھے مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ کسی کے پیچھے اگر بچے کنکریاں پھینکتے ہوئے چل رہے ہیں تو لوگ اسے دیکھ کے کیا سمجھیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان کے اوپر کنکریاں پھینکنا۔ اب جب پیغمبر گھر سے نکلے تو بچوں نے کنکریاں پھینکی۔ اب مسئلہ بڑا نازک تھا، اگر پیغمبر ان کنکریوں کا جواب دیتے تو دنیا کے سامنے یہ منظر ہوتا کہ ایک 40-42 سال کا آدمی چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف پتھر لے کے دوڑ رہا ہے۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو جائیے۔ تو اب دنیا کے سامنے پیغمبر کی کیا تصویر آتی؟ تو پیغمبر نے آ کے جناب ابو طالب سے کہا، اب مسئلہ وہی تھا، اگر ابو طالب بھی ان بچوں کے مقابلے پر جائیں تب بھی بات مناسب نہیں ہے کہ ایک بوڑھا بچوں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے یا ایک جوان بچوں کو دوڑا رہا ہے۔ لہذا ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے آپ پریشان نہ ہو، کل جب آپ گھر سے نکلیں گے تو ایک بچہ آپ کے ساتھ بھی جائے گا۔ بچہ آپ کے ساتھ بھی جائے گا۔
سنا میرا مجمع، ایک بچہ آپ کے ساتھ بھی جائے گا. آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ کہ مولا علی. اب علی رسول کے ساتھ چلے، علی رسول کے ساتھ چلے. اب علی اپنی جیب میں پتھر لے کے نہیں چلے. غور نہیں کیا آپ نے؟ علی اپنی جیب میں پتھر لے کے نہیں چلے، ایسے ہی چلے خالی ہاتھ رسول کے ساتھ. علی چلے، ادھر وہ چھوٹے چھوٹے بچے عادتاً آئے رسول کے سامنے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے کنکریاں اٹھائیں اور کنکریاں اٹھا کر رسول کی طرف پھینکی. علی سامنے آئے، ان کی کنکریوں کو اپنے ہاتھ پر روکا. کیا سن رہا ہے؟ ان کی کنکریوں کو، میری طرف دیکھیے گا، اپنے ہاتھ پر روکا. اور جس بچے نے جو پتھر رسول کی طرف اچھالا تھا، علی نے پوری ایمانداری کے ساتھ حق علی 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 حق. سنیے قبلہ سنیے. تو علی نے پتھر اٹھایا جو اس نے پھینکا، اس کی کنکری، اس کا پتھر علی نے اسی بچے کی طرف پھینکا. سننا لیکن سنیں، اسی بچے کی طرف علی نے پھینکا. اب آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ قبلہ کنکری وہی تھی، کنکری وہی تھی، پتھر وہی تھا، لیکن ہاتھ بدل گیا. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ کنکری وہی تھی، پتھر وہی تھا، ہاتھ بدل گیا، ہاتھ بدل گیا. ایک جملہ کہوں بھیا، جب چھوٹی سی کنکری اللہ کے حکم سے ابابیل کی چونچ سے گرے تو ابرہا کا لشکر تباہ ہو جاتا ہے. تو اگر وہی کنکری ید اللہ میں آ جائے، سنو دیکھیں واقعہ سن لیجیے، اس کے بعد جتنے دل چاہتے نعرے لگائیے گا. علی نے وہ کنکری اسی بچے کی طرف پھینکی. اب عزیزوں، جب علی نے کنکریاں کھینچ کے ان بچوں کی طرف پھینکی تو اگر کسی بچے کے ہاتھ پہ کنکری لگی تو ہاتھ ٹوٹا، ہاتھ پہ لگی تو ہاتھ ٹوٹا، پیشانی پہ لگی، پیشانی پہ لگی تو مقدر کے ساتھ سر پھوٹا. سینے پہ لگی تو سینہ توڑ کے نکلی، گھٹنے پہ لگی تو گھٹنا ٹوٹا، پیر پہ لگی تو پیر ٹوٹا. اب یہ مجمع انشاءاللہ محسوس کرے گا، اب جب یہ ٹوٹے پھوٹے بچے، یہ ٹوٹے پھوٹے بچے اپنے گھر گئے تو جا کر ان بچوں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ قسم نہ علی ابن ابی طالب، قسم نہ، نہیں ابھی ترجمہ عرض کروں گا تو سب کو لطف آئے گا. ان بچوں نے کہا قسم نہ علی ابن ابی طالب، یعنی ہم کو ابو طالب کے بیٹے نے توڑ دیا.
قسمنا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے نے ہمیں توڑ دیا، ہمیں توڑ دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے چھٹے امام نے منظر بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ تب سے کفار مکہ، مشرکین مکہ علی کو سعد کے ساتھ قسیم کہنے لگے، یعنی توڑ دینے والا۔ مطلب یعنی توڑ دینے والا، توڑ دینے والا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی جنگ ایسی نہیں جو مولا علی کے بغیر فتح ہو گئی ہو۔ لوگ کہتے ہیں صاحب رسول اللہ کا علم سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں بھی رہا، بے شک رہا۔ زید بن حارثہ کے ہاتھ میں بھی رہا، بے شک رہا۔ عبداللہ ابن رفاحہ کے ہاتھ میں رہا، بے شک رہا۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے، رہا۔ لیکن ہمارے مولا کی علمداری کی فضیلت میں بتاتا ہوں آپ، فضیلت یہ ہے کہ علم عبداللہ ابن حارث کے ہاتھ میں ہے، ان کا بازو شکستہ ہوا، علی نے علم، رسول نے علم ان سے لے کے علی کو دیا۔ سعد بن عبادہ رسول کا علم لیے چلے جا رہے ہیں، میدان جنگ میں پہنچے، سعد سے علم لے کے علی کو دیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ زید بن حارثہ کے ہاتھ میں علم ہے، ان سے لے کے علم علی کو دیا۔ عزیزو یہی تو مسئلہ ہے کہ رسول نے دوسروں سے علم لے لے کر علی کو دیا، لیکن کبھی علی سے علم لے کے کسی اور۔ بڑی تاریخی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دیکھیں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اتنے شعر آپ نے پڑھے، مجھے بھی 4 مصرے یاد آ گئے، شاعر کا نام مجھے نہیں معلوم۔ سنیں بہت توجہ کے ساتھ سنیں، بہت توجہ آپ حضرات کی، خدا جانے کس شاعر کے ہیں، لیکن بہترین شعر، بہترین 4 مصرے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ منافقوں نے یہ طے کر لیا تھا خیبر میں، منافقوں نے یہ طے کر لیا تھا خیبر میں، اگر رسول ہمیں کل علم نہیں دیں گے، منافقوں نے یہ طے کر لیا تھا خیبر میں، اگر رسول ہمیں کل علم نہیں دیں گے، ہمیں بھی ہے ابو سفیان و معاویہ کی قسم جو کل یہ مانگیں گے ہم بھی قلم نہیں۔
سنیے قبلہ، بس 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 سنیں، آج مسائل بھی پڑھنا ہے، بس 5-10 منٹ کے اندر اشارے سنیے. سوچا تھا تفصیل سے پڑھوں گا لیکن بس اشارے، پھر کبھی انشاءاللہ آئندہ سال زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پیغمبر اسلام نے دعوت دین کے سلسلے میں جو خطوط لکھے، اس میں ایک خط والی بصرہ جس کا نام تھا شرجیل، اس کا نام لکھا. حارث ابن عمیر کو قاصد بنا کے بھیجا. جب حارث ابن عمیر قاصد بن کے شرجیل کے پاس پہنچے تو یہ شرجیل جو والی بصرہ تھا، یہ روم کے بادشاہ کی حکومت کے اندر آتا تھا. اس وقت کا جو نظام حکومت تھا وہ بڑا ٹپیکل تھا، اس کو سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں. جب شرجیل کے پاس یہ قاصد پہنچا تو شرجیل نے اس قاصد کو قتل کر دیا. جب رسول کو معلوم ہوا کہ میرے قاصد کو قتل کیا گیا تو چونکہ یہ ایک نیا ظلم تھا، اس لیے کہ طریقہ یہ تھا کہ دشمن کا بھی اگر قاصد آئے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا. پہلی مرتبہ کسی قاصد کو قتل کیا گیا تھا، لہذا اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے، انہیں سزا دینے کے لیے رسول اللہ نے 3000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا. اور یہ جو 3000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا، اس کا علمدار بنایا ابو طالب کے تیسرے بیٹے جناب جعفر تیار کو. اور یہ فرمایا کہ اگر جعفر تیار لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں تو پھر یہ علم زید بن حارثہ کے ہاتھ میں آئے، اور جب زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ اس علم کو ہاتھ پہ لیں. 3 آدمیوں کا نام بتائے. ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا رسول کی باتیں سن رہا تھا، اس نے بعد میں لوگوں سے کہا قسم خدا کی یہ تینوں شہید ہو جائیں گے، اس لیے کہ رسول جو کہہ رہے ہیں اگر یہ شہید ہو جائیں، اگر یہ شہید ہو جائیں، تو ہم نے انبیاء کی تاریخ پڑھی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. یہ 3000 کا لشکر مولا علی کے بڑے بھائی جناب جعفر تیار کی علمداری میں چلا. بہرحال شرجیل کو معلوم ہوا کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے. ڈرپوک آدمی تھا، اس نے ہرقل کو خط لکھا. اس نے 1,00,000 رومیوں کا لشکر بھیجا. 1,00,000. اب 1,00,000 وہ اور پھر تھوڑا بہت شرجیل کا لشکر، ادھر سے 3000 آدمی مقابلے پر پہنچے. موتا کے مقام پر جو اس وقت جارڈن میں ہے، اس وقت شام میں تھا. دونوں لشکر آمنے سامنے آئے. کچھ لوگوں نے کہا اتنا بڑا لشکر سامنے آ گیا ہے، اب ہمیں پیغمبر سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا کریں. عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ رسول نے ہمیں بھیج دیا ہے، اب ان سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم اس لیے جنگ نہیں کرتے کہ ہم زندہ رہیں گے یا مار ڈالے جائیں گے، ہم تو اطاعت رسول میں جنگ کرتے ہیں. بہرحال جنگ شروع ہوئی. اس جنگ میں ان تینوں سرداروں نے، تینوں علمداروں نے، جن کو رسول نے علمدار بنایا تھا، بہترین شجاعت کا مظاہرہ کیا. لیکن سب سے زبردست شجاعت کا مظاہرہ کیا جناب جعفر ابن ابی طالب، مولا علی کے بڑے بھائی نے، جناب عبداللہ ابن جعفر کے بابا نے. سمجھ رہے ہیں ہم؟ زبردست شجاعت کا مظاہرہ کیا. جناب اون محمد کے دادا جعفر جنگ کر رہے تھے، غضب کی جنگ کر رہے تھے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ممبر سے جنگیں کیوں بیان کرتے ہیں؟
ذرا تاریخ پڑھو، موتا میں جنگ ہو رہی تھی، موتا میں رسول اللہ نے مدینے میں مسجد میں سب کو جمع کیا، خود منبر پر تشریف لے گئے، کہا پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بھائی کیسے لڑ رہا ہے۔ اللہ نے رسول کے سامنے سے پردے ہٹائے، کیا سنایا؟ اب جنگ وہاں ہو رہی ہے سینکڑوں کلومیٹر دور، اور رسول یہاں سے جنگ دیکھ رہے ہیں، سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سنایا؟ اور رسول جنگ کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو جعفر آگے بڑھے، دیکھو ایک شخص کا سر اڑایا، دیکھو اس کے سینے پر نیزہ مارا، دیکھو جعفر نے اس کو ہوا میں اچھالا، کیا سننا ہے مجمع ہے؟ وہ نیچے گرا، تلوار لگائی، دو حصوں میں تقسیم ہو کے نیچے آیا، دیکھو جعفر نے فلاں کا گریبان پکڑ کے اچھال دیا، دیکھو جعفر جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ مجمع سنیں، جناب جعفر کو تیار کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تیار، یہ تیار جو ہے یہ طائر سے بنا ہے، طائر کا مطلب اڑنے والا، پرندہ، جو معنی آپ سنتے رہتے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن ایک معنی مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کو جعفر تیار اس لیے کہتے ہیں کہ جناب جعفر تیار 1,00,000 سے زائد کے لشکر کے اوپر اس طرح سے حملہ کر رہے تھے کہ جیسے کوئی طائر اڑ اڑ کے حملہ کرے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ سنا بچوں تم نے؟ یہ جناب جعفر تیار اس طرح سے حملہ کر رہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا، اب یہ پیغمبر بیان کر رہے ہیں، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے، جب پیغمبر یہ سب بیان کر رہے ہیں، نیچے سے اصحاب کہہ رہے سبحان اللہ، کیا کہنا؟ مرحبا جعفر، غور نہیں کر رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آج لوگ کہتے ہیں صاحب واہ واہ کے لیے جنگیں پڑھی جاتی ہیں، ہمیں بتاؤ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ رسول جنگ موتا بیان کر رہے ہیں، نیچے اصحاب بیٹھے وہ ہوا کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ اصحاب بیٹھے داد دے رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہ میرے بھائی جعفر کا داہنا ہاتھ قلم ہو گیا۔ نیچے بیٹھے ہوئے لوگ رونے لگے، پھر فرمایا بایاں ہاتھ قلم ہو گیا، لوگوں میں گریہ تاری ہو گیا، جعفر کے سر پر گرز لگا، زید بن حارثہ نے آگے بڑھ کے عالم لیا، پھر زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواحہ نے ہاتھ میں عالم لیا۔ جب یہ تینوں شہید ہو گئے تو اب کوئی ایسا نہ تھا جس کے لیے رسول نے کہا کہ اب علم یہ لے، لیکن خدا جانے کیوں بار بار تذکرہ آ جاتا ہے۔ اب میں کیا کروں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے، وہ طبری ہو، عاصم کوفی ہو، ابن خلدون ہو، جتنے تاریخ لکھنے والے ہیں سب نے لکھا کہ یہ تین کہ جن کو رسول نے علمدار بنا کے بھیجا تھا یہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن نہ انہوں نے علم کو گرنے دیا، نہ میدان سے فرار کیا۔ لیکن ان تینوں کے بعد خالد بن ولید نے اپنی مرضی سے علم اپنے ہاتھ میں لیا، 2 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی اور پھر سارے لشکر کو لے کر فرار کر گیا۔ سنیے عزیزو، سارے لشکر کو لے کر فرار کر گیا۔ ایک دن پیغمبر نے پھر لوگوں کو مسجد میں بلایا، اور بلانے کے بعد طبری لکھتا ہے، بلانے کے بعد نبی نے سب کے سامنے پہلے خیبر کا واقعہ بیان کیا، پھر موتا کا واقعہ بیان کیا، پھر فرمایا کہ جن کو میں نے علمدار مقرر کیا تھا وہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، مگر میدان سے بھاگے نہیں۔ خالد بن ولید فرار کر گیا اس لیے کہ وہ میرا مقرر کیا ہوا نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد پر۔ ادھر پیغمبر اسلام اٹھے، منبر سے اترے، جب دیکھ لیا کہ جعفر شہید ہو گئے، اس کے بعد پیغمبر جناب جعفر تیار کے گھر آئے،
जनाब अस्मा बिनत उमैस से कहा कि अपने बच्चों को बुलाओ। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर, जनाब औन इब्न जाफर कमसिनी के आलम में रसूल के सामने आए। रसूल ने दोनों बच्चों के सरों पर हाथ रखा। अस्मा बिनत उमैस ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जाफर की खैर तो है। बड़ी ज़हीन औरत थी जनाब अस्मा बिनत उमैस। क्यों? कहा इसलिए कि आप मेरे बच्चों के साथ वो सलूक कर रहे हैं जो आप यतीमों के साथ कर। फरमाया हाँ, जाफर शहीद हो गए और अल्लाह ने जाफर को 2 पर अता किए, दोनों बाजुओं के कलम होने के एवज में, जिनसे वो जन्नत में परवाज करते हैं। जनाब जाफर तैयार का एक लक़ब है ज़ुल जनाहैन, 2 पर वाले। बस अज़ीज़ों, इंशाअल्लाह आप जैसे तमाम मजलिसों में आ रहे हैं, 11 मुहर्रम को भी शब की मजलिस में आइएगा ज़रूर। इंशाअल्लाह चंद बातें हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। शब में कुफरमाब के इमाम बाड़े की मजलिस के बाद यहाँ शब सय्युम की मजलिस होगी। आप हजरात इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। बस अज़ीज़ों, ये जो आप नौहों में सुनते हैं, आका अब्बास के लिए ऐ जाफर तैयार अलमदार अलम, सानिय जाफर तैयार, ये इसीलिए कहा जाता है कि जनाब जाफर तैयार के भी बाजू कलम हो। फिर सर पर गुर्ज लगा। लेकिन बेशक बाजू भी कलम हुए, हाथ से अलम भी गिरने न दिया, शहीद भी हो गए, लेकिन कम से कम 3 दिन के प्यासे तो न थे। आज अली की तमन्ना का मातम है। आज रोने में कोई कमी न कीजिएगा। मेरा काम कहना है, खुदावंद आलम इन नौजवानों के हाथों को सलामत रखे। अलम फातिह फरात में जाइए, आसानी से बोसा दे सकिए तो दीजिए, वरना दूर से बोसा दे दीजिए। मगर मातम में कोई कमी न कीजिए। आज एक हाथ से मातम न कीजिएगा, दोनों हाथों से मातम कीजिए। उसका मातम है जिसके दोनों हाथ कलम हैं। जज़ाकल्लाह। यह ऐवान बाबुल मुराद है। ये इमाम बाड़ा आका अब्बास से मंसूब है। यहाँ वो मखसूस अलम नज़्म है। जनाब उम्मुल बनीन की आगोश में एक बच्चा है। आका हुसैन हाथ फैलाए हुए हैं। मेरा भाई कैसा है? कहा आपका भाई आंखें नहीं खोलता। लाइए मेरे भाई को मुझे दे दीजिए।
عباس کو ہاتھوں پر لیا، آنکھیں کھولیں، سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا۔ سب سے پہلے آقا حسین کا چہرہ دیکھا۔ ذکر العباس میں علامہ نجم الحسن کراروی نے لکھا کہ آقا حسین نے اپنی زبان عباس کے دہن میں دی۔ پہلی غذا لعاب دہن حسین ابن علی۔ چھوٹے بھائی کو لیے ہوئے مولا علی کے پاس آئے، بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بچے کی پرورش میں کروں۔ اے بیٹا تم نہ پالو گے تو کون پالے گا، اسے مانگا ہی تمہارے لیے۔ عباس حسین کی گود میں پلتے رہے۔ ہمیشہ حسین کے ساتھ ساتھ۔ کچھ ہے ہی نہیں آقا عباس کی زندگی میں امام حسین کے علاوہ۔ اٹھے تو حسین، بیٹھے تو حسین، چلے تو حسین، بولے تو حسین، خاموش رہے تو حسین، جاگے تو حسین، سو رہے تو حسین۔ آقا حسین نے، دیکھیں مجھے آج مصائب پڑھنا ہے، امام حسین نے مدینہ چھوڑا، آقا عباس ساتھ ساتھ، سارا اہتمام و انتظام آقا عباس کے ہاتھوں میں۔ حسین کربلا کی سرزمین پہ آ گئے۔ حضرت عباس نے خیمے نصب بھی کیے اور پھر بی بی زینب کی خواہش پر اپنے ہاتھوں سے وہ خیمے اکھاڑے۔ وہ وقت بھی آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے عباس کو گھیرے ہوئے العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ آج انشاءاللہ گریہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں۔ کربلا میں جنگ شروع ہوئی، انصار کے لاشیں آ گئے، گھر والوں کی باری آئی۔ مجھے نہیں معلوم جب اون محمد کے لاشیں آئے تو آقا عباس کا کیا حال ہوا، میں نہیں بتا سکتا کہ جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے جا رہے تھے تو عباس کے دل کی کیفیت کیا تھی۔ آقا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ بھائی عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ آقا اب وہ لشکر کہاں ہے؟ جہاں لشکر ہے وہیں علمدار بھی جانا چاہتا ہے۔ نہیں بھیا عباس تم میرا قوت بازو ہو۔ اتنے میں خیمے سے سکینہ کی آواز آئی، العطش۔ آقا اتنی اجازت دیجئے کہ میں سکینہ کے لیے پانی لے آؤں۔ جاؤ بھیا عباس جاؤ، بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ ہاتھ میں علم لیے ہوئے
عباس خیمے میں آئے. بی بی میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں, ذرا مشکیدہ لے آؤ. بی بی ایک بالکل سوکھا ہوا مشکیدہ لے کے آئے. آقا عباس نے علم کو جھکایا. بی بی سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے میری تو دیکھیے علم میں وہ مشکیدہ باندھا. چھوٹے چھوٹے بچوں نے گھیر لیا. اب عباس باہر نکلنا چاہتے ہیں. ہمارے آپ کے گھروں میں آج 8ویں محرم کو خواتین اکثر جناب قرار لکھنوی کا یہ نوحہ پڑھتی ہیں. غضب کا مطلع ہے, جتنا سمجھ میں آئے گا اتنا آپ روئیں گے. کیا سادے مصرے ہیں. وہ فرماتے ہیں دریا پر پانی لینے کو عباس جاتے ہیں. روئیے جی. دوسرا مصرع غضب کا ہے. مصرع سن لیجئے کہ دریا پہ پانی لینے کو عباس جاتے ہیں اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں. سب بچے مل کے. کیا کیفیت بڑھ دی ہے مصروں میں. 2 مصرے اور سن لیجیے, 2 مصرے اور سنیے. سامنے شہزادے علی اصغر کا گہوارہ ہے. سامنے گہوارہ ہے, شہزادے علی اصغر ہے. 2 مصرے سنیے. دریا پر پانی لینے کو عباس جاتے ہیں اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں اور بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک. کیا منظر کشی ہے. بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک اور جھولے سے خشک لب علی اصغر دکھاتے ہیں. مولا سلامت رکھے آپ. مصائب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کر لیا آپ نے گریا. خیمے سے باہر نکلے. آقا حسین نے آواز دی, بھیا عباس کہاں جا رہے ہیں؟ کہ آقا حسین بچوں کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. کہ بھیا تمہیں تلوار کی ضرورت کیا ہے؟ تلوار رکھ دو, نیلا لے کے جاؤ. بہتر ہے آقا. عباس نیلا لے کے چلے گئے. اب عباس کے جانے کے بعد حسین کتنی دیر سر جھکا کے روئے مجھے نہیں معلوم. چلے گئے آقا عباس. نہر پر قبضہ کیا. اتنی دیر تک قبضہ رہا کہ سوکھی ہوئی مشک تر ہو گئی. پانی بھرا. گھوڑے کو اشارہ کیا تو پانی پی لے. گھوڑے نے منہ اونچا رکھا. باہر نکالا گھوڑے کو. گھوڑے پر سوار ہوئے. اب عزیزوں سنیں, یہ منظر بھی سنیں. اب آقا عباس پانی لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں 2 منٹ کے لیے اگر آپ ٹھہر جائیں تو میں عرض کروں.
پانی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دریا کے کنارے ریت ہوتی، دریا کے کنارے ریت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دریا کے قریب جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو اوپر سے نیچے اترنا پڑتا ہے، کچھ نشیب پہ جانا پڑتا ہے۔ جب دریا سے نکل کے آپ پھر باہر آئیں گے تو آپ کو کچھ چڑھائی پہ چڑھنا پڑے گا، کچھ بلندی پر آپ کو چڑھنا پڑے گا۔ اب عزیزوں، حضرت عباس پانی بھر کے چلے، پانی بھر کے چلے، گھوڑے کے پاؤں ریت میں دھسے جا رہے ہیں، لیکن علی کا بیٹا پانی لے کے جانا ہے، ایک ہاتھ سے مشک و علم کو سنبھالتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کا پیر ریت سے باہر نکالتے ہیں، پھر ادھر مشک و علم کو سنبھالتے ہیں، ادھر گھوڑے کے پیر کو ریت سے نکالتے ہیں۔ اب عباس آگے بڑھنے لگے۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ اب عباس کو بلندی کی طرف جانا ہے، بلندی کی طرف۔ جس لشکر کو بھگایا تھا وہ لشکر سامنے آ گیا، وہ لشکر سامنے آ گیا۔ کسی میں قریب آنے کی ہمت تو نہیں، لیکن سامنے سے تیر چلا رہے ہیں۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ، اوپر سے تیر آ رہے ہیں، عباس آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن عزیزوں، جیسے ہی گھوڑا دوڑاتے ہوئے بلندی پہ آئے، لشکر پھر عباس سے دور بھاگا۔ عباس خیمے کی طرف چلے، پچھلے ساتھ نے پکار کے کہا، دیکھو اگر ایک قطرہ پانی خیمے میں پہنچ گیا تو کوئی ان سے جنگ نہ کر سکے گا۔ اب بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئیں۔ خدا لعنت کرے، حکیم بن طفیل نے دائنے ہاتھ پہ وار کیا، عباس کا ہاتھ زمین پہ گرا، بائیں ہاتھ پہ وار ہوا، وہ ہاتھ زمین پہ گرا۔ سنیے عزیزوں، اب سامنے سے تیر اندازی شروع ہوئی۔ خدا ان نوجوانوں کو سلامت رکھے۔ کوئی نوجوان بائک سے چلا جا رہا، بائک سے چلے جا رہا، ایک چھوٹا سا کنکر آنکھ میں چلا گیا، آنکھ میں کنکر گیا۔ کیا کرتے ہو؟ اسٹیئرنگ چھوڑ کے ہاتھ آنکھ کے بعد آتا ہے، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا، بازو قلم ہو چکے۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ ایک اور تیر مشک سکینہ پہ لگا، عباس کے سینے میں پیوست ہوا، تیر کو کیسے نکالے؟ تیر سینے میں پیوست، نکالے تو کیسے نکالے؟ ایک مرتبہ آقا عباس نے گھوڑے کا رخ موڑا، اس لیے کہ اب پانی بہ گیا، اب نیزہ گھٹنوں میں دبا ہوا ہے، عباس آگے بڑھ رہے ہیں۔ عزیزوں، اسی وقت کسی نے سر مبارک پر گھڑ سوار کیا، عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ ارے جو شہید گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، ہائے